اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا بابرکت اور بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ناظرین ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں نے 1999 میں شروع کیا، اور اب بھی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی بھی قسم کی تو میں اس وظیفے کی مدد سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اور میرے رب کریم نے کبھی بھی مجھے، یقین کریں کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑے، ہمیشہ مجھے عطا کیا ہے۔ یہ رب کریم کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ اس سے دیتا ہے۔ اب ناظرین، یہ وظیفہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ یہ میری والدہ محترمہ نے اس وقت، جو میں آپ کو سال بتا رہا ہوں، اس وقت یہ مجھے دیا جب میں چاہتا تھا کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے اور برکت ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم لوگوں نے پھر یہ وظیفے کرنا شروع کیے۔ میں ساتھ ساتھ پردیس میں اپنی جاب کرتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ والے وظیفے کرتے تھے ناظرین۔ اور اس وظیفے سے یقین کیجئے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں رب کریم کا شکر ادا کر سکوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے رزق میرے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، رزق میرے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ میرے پاس اتنے زیادہ کام ہوتا تھا کہ میں بعض دفعہ لوگوں سے کہہ دیتا تھا کہ یار وقت نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے کل کر دینا ہمارا کام، لیکن پلیز آپ ہی کرو۔ تو اس طرح کے کام ہوتے تھے ناظرین۔ اور جب بھی مجھے چھٹی آنی ہوتی تھی اس وقت بھی میں یہ وظیفہ کرتا تھا، اور اللہ رب العزت مجھے غیبی مدد عطا کرتا تھا۔ جی، اچانک سے ایک بڑا کام آ جانا جس میں سے میری شاپنگ بھی ہو جاتی تھی اور خوب خرچے وغیرہ بھی نکل آنے۔ تو ناظرین، آج میں نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کر دوں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے رب کریم سے انہی ناموں کے ساتھ اسی وظیفے کے ذریعے ایسے مانگیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب کریم جب بھی اس کو پکارا جاتا ہے، ایک دل سے پکارا جاتا ہے، نیت سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے قبول ہوتے کب ہیں؟ میں نے یہ اس وقت اندازہ لگایا جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وظیفہ ہوتا کیا ہے، لیکن جب میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ بتایا کہ تم یہ وظیفہ کیا کرو، تو ناظرین میں نے ایسے کرنا شروع کر دیا کہ جیسے کسی تالے کی چابی مجھے مل گئی ہو، اور میں ان الفاظ کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے رزق کے تالے کی چابیاں ہیں، اور میں ایسے جوں ان کو جتنی بار پڑھوں گا اور اللہ رب العزت مجھے، یقین کریں کہ چھپر پھاڑ کے مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ کتنے سال، آلموسٹ تقریباً یہ 18-19 سال میں یہ وظیفہ باقاعدہ کرتا رہا، جب تک میں پردیس میں جاب میں رہا۔ پھر بھی ان دنوں جب مجھے پاکستان میں بھی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی میں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے امداد عطا فرمائی۔ تو میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس اس لیے پیش کیا کہ میں نے اس چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس چینل پہ ہم کوئی بھی ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے جو اپنا آزمایا ہوا نہ ہو، اور اگر نہ آزمایا ہوا ہو تو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمیں کسی نے دیا ہے، کہاں سے ملا ہے یا کس کا ہے۔ لیکن یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، اور یہ وظیفے کو تو ہم اتنا استعمال کرتے تھے ہم گھر والے کہ جیسے جب ہم بات کرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ یہ اللہ رب العزت کے ناموں سے شروع کرنا، ان ناموں کو لکھ کے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، وظیفہ بڑا خاص ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کاپی پین ساتھ لے لیجئے، اور جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں لکھتے جائیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری قسمت کے تالے کی چابیاں ہیں۔ ہماری رزق اور پراسپیرٹی، ترقی، خوشحالی، آمدن میں بڑھائی اور زندگی میں برکت کی یہ چابیاں ہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، ان وظائف کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے، اور رب کریم تو پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔
کہ کوئی مجھ سے مانگے اور ایسے گمان سے مجھ سے مانگے، ایسی نیت سے مجھ سے مانگے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں اس کا یہ التجا سن رہا ہوں، میں اس کی یہ دعا سن رہا ہوں تاکہ میں قبول کروں۔ اور ناظرین، لیکن بعض لوگ جب وظائف کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک عجیب قسم کا گمان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے ناظرین وہ گمان نہ کیا کریں۔ ان کا گمان کیا ہوتا ہے ناظرین؟ وہ یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ادھر جناب جی ہماری پڑھائی ختم ہوئی، آج وظیفے کا آخری دن ہے، آج ختم ہوا، تو اب جیسے ثم نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت کا ہم نے کام کر دیا، اب اللہ ہمیں اس کی اجرت عطا فرمائے گا اور اس کو کرنی ہے کیونکہ ہم نے تو اس کا کام کیا ہے۔ ناظرین، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہی اللہ کے بھکاری ہیں، ہم ہی اللہ کے فقیر ہیں، ہم اس سے مانگنے والا ہے، وہ غنی ہے، ہم بھکاری ہیں، وہ مال دینے والا ہے، ہم مال لینے والے ہیں، وہ اوپر والا ہاتھ ہے، ہم نیچے والا ہاتھ ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب نہیں دیتا تو وہ یہ سوچ کے نہیں دیتا کہ اس کے خزانوں میں کمی ہو جائے گی۔ وہ جب کبھی نہیں دیتا کسی وظیفے میں تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری، جن میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تو نیت سے کر ہی نہیں رہے کام، ہم تو جیسے کمپیوٹر کی طرح بس لفظ ہیں وہ طلسماتی لفظ پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں نہ ان کا مطلب پتہ ہے، ہمیں نہ ان کا اثر پڑتا ہے، تو ہمیں ملے گا کیا ہے؟ اس لیے ناظرین، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ آج آپ کو اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے رزق کے خزانوں کی چابیاں عطا کر رہا ہے۔ اے میرے رب کریم، تو بڑا غفور رحیم ہے۔ اے میرے رب کریم، جب یہ بندے، یہ میرے بندے نہیں، یعنی میرے چینل کے ویورز، یا اللہ معاف کرنا، بندے یہ تیرے ہیں سارے، یا رب العزت یہ سب تیرے بندے ہیں، لیکن کیونکہ میرے ویورز ہیں، اے میرے رب کریم، اس چینل کے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، بڑی توقع رکھتے ہیں کہ اس چینل سے جو کچھ ملتا ہے وہ حق اور سچ ہی ہوتا ہے، تو اے رب کریم ہمارے اس چینل کی بھی عزت رکھ لینا، اور تیری عزت میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی یہ وظیفہ کرے قبول کرنا، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اب نوٹ کیجئے وظیفہ کیا ہے، لکھنا شروع کیجئے۔ وظیفہ یہ ہے ناظرین کہ وظیفہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، یعنی کون سا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کا وقت، سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کریں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ہونا تو نہیں چاہیے ناظرین، جو لوگ فجر پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں ان کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے، لیکن لیٹ سے اب یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہہ دیجئے کہ ہم تو یہ پھر کر ہی نہیں سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد، یا تو فجر کے بعد یا جب سورج مکمل نکل چکا ہو، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے؟ یہ سنیے غور سے۔ باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں بڑے تمیز کے ساتھ، اور اس کمرے میں کوئی دیواروں پہ تصویر نہ لگی ہو کسی بندے کی بھی، ایسا کمرہ چوز کیجئے جہاں کمرے پہ اللہ کی آیات لگی ہوئی ہوں، بابرکت سا کمرہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین، اور کسی قسم کے جانور نہ پڑے ہوں، کسی قسم کے بت نہ پڑے ہوں۔ لوگ اپنے گھروں میں گھوڑے وغیرہ رکھ لیتے ہیں نا، تو ایسے نہ پڑے ہوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک یعنی درود ابراہیمی یا درود شریف، کوئی بھی جس میں اللہم صلی علی محمد آتا ہو، وہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پڑھنے کے بعد اب 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ 7 بار فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 7 بار اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب آپ نے 3 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ الاخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار۔ 7 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں، اور بڑے خوبصورتی سے ادا کرنے ہیں الفاظ، جلدی سے نہیں کرنے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے نہیں،
اللہ کے الفاظ ہیں، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر سے ایسے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے مالک یوم خوبصورتی سے ادا کریں، جیسے آپ اللہ کو سنا رہے ہیں، ایسے آپ نے الفاظ بولنے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کو سنا رہے ہیں، جتنی خوبصورتی سے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 بار سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور سورہ الاخلاص یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سمجھیے کہ آپ کا یہ پورا قرآن پاک ہو گیا ہے، پورا قرآن پاک آپ کا ہو گیا ہے، جیسے پورا قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اب یہ آپ کا ویسا ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیجئے، تسبیح ہاتھ میں لیں، اور آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا رحمان 70 بار، دونوں نام، ٹھیک ہے، 70 بار۔ اب جب یہ 70 بار مکمل ہو جائیں، اب آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع البصیر، یا سمیع البصیر، یہ بھی آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، یا سمیع البصیر۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ اب آپ نے اس کو بھی 70 بار پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں، 210 بار ٹوٹل، ہاں جی 210 بار، آلموسٹ 2 تسبیحات بنتی ہیں، کیا مشکل ہے ناظرین، مشکل ہی نہیں ہے، آپ یہ تو آپ 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی سے یا اللہ یا رحمان، ایسے 70 بار خوبصورتی سے جیسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یا سمیع، ایسے یا سمیع البصیر، اور بصیر کے سامنے یا نہیں لگانا، یہ دونوں نام ایسے پڑھنے ہیں، یا سمیع البصیر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یا وہاب یا وہاب یا رزاق، یہ 70 بار، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا پڑھنا ہے، پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے یہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا غفور الرحیم، یا اکرم الاکرمین، یا عزیزو، یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ جو بھی آپ کو اللہ کے نام آتے ہیں پہلے القاب سے پکاریے، اب کہیے یا اللہ میں نے تیرے حضور یہ وظیفہ پیش کیا ہے، مجھے کہیں سے مل گیا، مجھے اس چینل نے دے دیا یہ وظیفہ، تو اسے قبول کر تو تیری مہربانی ہے، تو اسے نہ قبول کر تو ہمارا کوئی زور نہیں چلتا، کیوں کہ تو طاقتوں والا رب ہے، ساری طاقتیں تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، ہم صرف تیرے حضور دعا کر سکتے ہیں، تو اس سے مانگ سکتے ہیں، ہم تیرے بھکاری ہیں، تو عطا کر دے تو تیرا شکر ادا کریں گے ہم، تو نہ عطا کر تو پھر بھی ہم تیرا شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہم نے تیرا شکر ہی ادا کرنا ہے، ہم تیرے بڑے ناچیز سے بندے ہیں، تو بادشاہ ہے، تو اس ساری کائنات کا، زمین و آسمان کا مالک ہے، تو جو چاہے کر دے، تو عزت دے، تو ذلت دے، تو رزق دے، تو نہ دے، لیکن اے رب کریم ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہماری یہ محتاجی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ بیان کر دیجئے، اور اس کے بعد اے رب کریم تو اس سے ہماری التجا ہے، یہ ہمارا وظیفہ قبول کر لیں، یہ اس کے بعد آپ کی اور بھی جو دعائیں ہیں آپ مانگیے، اور اس کے بعد آمین کیجئے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی 21 دن تک کرنا ہے، 21 دن تک، ویسے بڑھا لیں تو کیا ہی بات ہے، آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، آپ کی صبح کی عبادت بھی ہو جائے گی، صبح کی تسبیحات بھی ہو جائے گی، اور پھر وظیفہ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، جس رب کریم کو میں جانتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ کی نیت بالکل صحیح ہے اور آپ نے حلال کے رزق سے بیٹھ کے، کھائے ہوئے رزق سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، باپردہ ہو کے مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہمیشہ باپردہ ہو کے بیٹھا کیجئے۔ میں خواتین سے یہ مخاطب ہوں، باپردہ ہو کے جو خواتین اللہ کے ہاں پیش بیٹھتی ہیں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس لیے بہت اچھا لگے گا باپردہ ہو کے، جی بال نہ نظر آئیں، ایسے آپ جب لپیٹیں اپنا حجاب تو بال نہ نظر آئے، اور دیکھیے انشاءاللہ، اور ان دعاؤں میں
سب اپنے اس روحانی محفل کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اور تمام دنیا کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، خاص کر فلسطین کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے بھی کیجیے گا، اور تمام لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ خوشخبریاں آپ کو اسی دوران ہی ملنا شروع ہو جائیں گی، اور دیکھیے گا رزق کے کیسے انشاءاللہ۔ اے میرے رب تو گواہ رہنا، یا رب مدد فرمانا ان سب کی، ہماری بھی، ہم سب کی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔